ایک اور بڑی اہم بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ امام کی ابتدا میں پوری نماز پڑھے گا۔ بالفرض آپ عمرہ پر گئے ہیں اور آپ اپنی ہوٹل میں نماز پڑھتے ہیں تو قصر پڑھیں گے، اور اگر مسجد حرام میں نماز باجماعت ادا کریں گے یا اس کے علاوہ کسی اور مسجد میں بھی باجماعت نماز ادا کریں گے تو چونکہ امام مقیم ہے تو آپ کو امام کو فالو کرتے ہوئے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام مسافر تھا تو آپ نے امام کو فالو کرتے ہوئے قصر نہیں پڑھی، لیکن امام مقیم تھا تو آپ مسافر ہوتے ہوئے بھی پوری نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسافر امام ہو تو مقیم مقتدی پوری نماز پڑھے گا۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے الحمدللہ، اور جو میں نے آپ کو بیان بھی کی، مسلم احمد کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا کہا ہے۔ اور امام مقیم ہو اور مقتدی مسافر ہو، ایسے میں مقتدی نماز پوری ادا کرے گا۔ اس کے لیے دلیل وہی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امام کو فالو کرو گے۔ مسلم کی روایت ہم نے پڑھی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کی اقتداء مقتدی پر لازم ہے۔ تو یہاں الحمدللہ امامت سے ریلیٹڈ کچھ مسائل اختتام پذیر ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے تکبیر اولیٰ سے سلام تک۔ امید کرتی ہوں جتنا آج پڑھا ہے وہ واضح ہوگا۔ اس پورے چیپٹر کا ہم خلاصہ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مزید علم کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ امامت کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو۔ پھر اگر اس علم میں بھی سارے لوگ برابر ہوں تو کیا دیکھا جائے گا کہ سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا کون ہے۔ پھر اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو دیکھا جائے گا کہ ہجرت میں پہل کرنے والا کون ہے، یعنی کس نے سب سے زیادہ سیکریفائسز کی ہیں، کیونکہ اب تو وہ ہجرت نہیں جو پہلے تھی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی قربانیاں زیادہ ہیں۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں تو پھر سب سے زیادہ عمر والا امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ جو کرائٹیریا ہم نے پڑھا تھا، آپ اسے امام کے اوصاف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کو امام بنانا ہے تو یہ اوصاف دیکھے جائیں گے یا یہ کرائٹیریا مینٹین کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ نابینا، غلام اور آزاد شدہ کی امامت جائز ہے، یعنی یہ سب امامت کرا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ امام کی پوری اقتداء واجب ہے، یعنی امام کو کمپلیٹلی فالو کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جس امام کو لوگ ناپسند کریں اور وہ پھر بھی امامت کرائے تو اس کی امامت مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص ظالم ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے تو ایسے شخص کی امامت مکروہ ہے۔ لیکن ایسے شخص کی امامت کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امامت کا منصب بہترین لوگوں کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ وہ رب کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسے شخص کو امام بنا ہی دیا گیا ہے جو لوگوں کا فیوریٹ نہیں ہے اور اس کے گناہ بھی بڑے واضح ہیں، اس کا ظلم بھی بڑا واضح ہے، اس کی نافرمانی بھی بڑی واضح ہے، اور وہ امام بن گیا ہے تو پھر ایسے شخص کی امامت مکروہ ہے۔ لیکن مقتدیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جب وہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ بچے کی امامت بھی جائز ہے جب وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ قرآن جانتا ہو، بلکہ ایسا بچہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مسافر مقیم کی امامت کروا سکتا ہے، یعنی مقیم کے لیے مسافر امام کی اقتداء جائز ہے، یعنی اگر امام مسافر ہے اور پیچھے اس کے مقتدی مقیم ہیں تو ایسے امام کو فالو کیا جا سکتا ہے، ایسا امام جماعت سے نماز کروا سکتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ امام کو ہلکی نماز پڑھانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا حکم دیا، اس میں رکوع سجود تو بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں، قرات جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ مختصر ہوتی ہے۔ ایک اور حکم بھی
اس سے ریلیٹڈ ملتا ہے وہ یہ کہ امام کو پہلی رکعت لمبی کرنی چاہیے تاکہ بعد میں آنے والے پہلی رکعت میں مل سکیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ظہر کی نماز کھڑی ہوتی تھی، پھر جانے والا بقیع میں جاتا اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت میں شامل ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کو اتنا لمبا کرتے تھے. اسے مسند احمد نے، مسلم نے، ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ پاؤں کی آہٹ ختم ہو جاتی. اسے مسند احمد نے اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی تمام لوگ جماعت کو جوائن کر چکے ہوتے. پھر اسی طرح سے ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ مقررہ امام کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے، لیکن اگر وہ اجازت دے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. بالفرض کوئی مہمان آتا ہے اور وہ کہے کہ جی امامت میں کرواؤں، تو مہمان مقررہ امام کی پرمیشن سے جماعت کروا سکتا ہے. لیکن اگر اس نے پرمیشن نہیں لی تو ایسی صورت میں جو بھی مقرر امام ہے اسی کا حق ہے امامت کروانا. پھر اسی طرح سے ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی، جماعت کھڑی ہو تو بعد میں آنے والے نمازی کو مسجد میں پورے وقار اور اطمینان سے آنا چاہیے، بھاگ کر شامل نہیں ہونا چاہیے، کہ اس سے obviously مس مینجمنٹ شو ہوتی ہے اور مسجد کا ڈسپلن خراب ہوتا ہے، مسجد کا احترام خراب ہوتا ہے. بعد میں آنے والا نمازی امام کو جس حالت میں پائے تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی نمازی اس وقت مسجد میں انٹر ہو رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ اب امام کو جس حالت میں پائے، یعنی رکوع میں پائے تو رکوع میں، سجدے میں پائے تو سجدے میں، اور اگر امام قیام کی حالت میں ہے تو قیام میں، تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں شریک ہو جائے، نماز کو جوائن کر لے. پھر ہم نے ایک اور بات پڑھی تھی کہ جماعت کے ساتھ ایک رکعت پا لینے سے ساری نماز با جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. پھر یہ کہ بعد میں شامل ہونے والے نمازی کو امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو نماز کا پہلا اور سلام کے بعد اکیلے پڑھی جانے والی نماز کو نماز کا آخری حصہ شمار کرنا چاہیے. میں نے اس کو پچھلی کلاس میں آپ کو واضح کیا تھا، یعنی جہاں سے اس نے جماعت کو جوائن کیا ہے وہاں سے وہ اپنی نماز کی ترتیب کو مینٹین کرے گا. اس بات کو میں کافی اچھے سے پچھلی کلاس میں واضح کر چکی ہوں. پھر یہ کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو وہاں موجود اور بعد میں آنے والے نمازی کو علیحدہ سے نفل یا سنت یا فرض نماز شروع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں موجود لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اگر ان کی کوئی فرض پچھلی فوت ہو گئی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے میں جماعت کھڑی ہو جاتی، تو پھر اب اس کو اپنی اس نماز کو ختم کرنا ہے اور جماعت کو جوائن کرنا ہے. اچھا، بعد میں آنے والے نمازی بھی کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی نفل یا سنت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر ان کی بھی پچھلی کوئی نماز فوت ہو گئی ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اس کو ایز سون ایز پاسبل مکمل کر کے جماعت کو جوائن بھی کر لیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، خواہ پہلی رکعت ملنے کا یقین ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ یہ سوچے کہ میں اتنا جلدی اپنی نماز کو مکمل کر لوں گا کہ میں پہلی رکعت میں ہی جوائن ہو جاؤں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی، اب آپ کوئی اور نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کو جماعت کو جوائن کرنا ہوگا. پھر اسی طرح سے امام کی پیروی اور اقتداء نہ کرنے پر وعید بیان ہوئی ہے جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھی، اور وہ وعید کیا تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر
گدھے کا نہ بنا دے، بخاری کی روایت ہم نے پڑھی تھی. تو امام کی اقتداء واجب ہے اور اس سے آگے بڑھنا منع ہے. پھر یہ کہ اگر امام ارکان نماز اور سنتوں کو فالو نہیں کرتا تو اس امام پر ہی وبال آئے گا. ایسے میں مقتدیوں کی نماز درست ہے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امام کو لقمہ دیا جا سکتا ہے. اگر وہ رکن نماز کی غلطی کرے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر اسے آگاہ کرے، اور اگر اسی ہال میں عورتیں موجود ہیں اور عورتیں اس کی غلطی کو کیچ کر گئی ہیں تو عورتیں ہاتھ پر ہاتھ مار کر اسے آگاہ کر سکتی ہیں. اور اگر امام نے قرات کی کوئی غلطی کی ہے تو اسے قرات بول کر آگاہ کیا جائے گا، یعنی اسے وہی قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ بولے جائیں گے تاکہ وہ اپنی کریکشن کر لے. پھر یہ کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے. عورت کو امامت کراتے وقت پہلی صف کے اندر وسط میں کھڑا ہونا چاہیے، یعنی جو پہلی صف عورتیں بنائیں گی اس کے بالکل مڈل میں یہ عورت جو امامت کر رہی ہے وہ کھڑی ہوگی. پھر یہ کہ کسی عذر کی وجہ سے مقتدی اگر جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو بعد میں اکیلے وہ پوری نماز ادا کرے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھائی تھی، تو ایک شخص نے نماز توڑ دی تھی اور الگ سے اپنی پوری نماز پڑھی. تو یہ حدیث اس حکم کی دلیل ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو اس شخص نے باقی بچی ہوئی نماز نہیں پڑھی تھی بلکہ پوری نماز اثر 9 پڑھی تھی. تو اگر ایسا کچھ معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے کہ کسی عذر کی وجہ سے وہ جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو بعد میں اکیلے وہ پوری نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے جی. اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ جماعت چل رہی ہے اور کسی مقتدی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وضو کر کے واپس آتا ہے تو بھی جماعت چل رہی ہوتی ہے اور اس کو ری جوائن کر لیتا ہے. تو بھی آپ دیکھیے کہ ایسے مقتدی کو جماعت وہیں سے ہی جوائن کرنی ہے جہاں امام ہے. امام کو جس حالت میں پائے گا وہاں سے جوائن کرے گا اور جیسے ہی امام سلام پھیر لے گا تو اپنی باقی بچی ہوئی نماز کو وہ کمپلیٹ کرے گا. پھر یہ کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار یا کوئی ایسی چیز حائل ہو کہ مقتدی امام کی موومنٹ نہ دیکھ سکیں لیکن اس کی تکبیر کی آواز سن سکتے ہوں تو تب بھی نماز درست ہے. اس کی جو وضاحتیں تھیں وہ میں نے دوران لیکچر آپ کو دی تھی. پھر یہ کہ جس شخص نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کی اقتداء جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو جوائن کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی نیت تو نہیں کی تھی لیکن جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے اور یہ مقتدی بن گئے تھے. پھر یہ کہ 2 لوگ ہوں تو جماعت کرا سکتے ہیں. 2 آدمیوں کی جماعت میں مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، یعنی دونوں مل کر ایک ہی لائن میں ہوں گے. تیسرا آدمی آ جائے تو دونوں مقتدیوں کو امام کے پیچھے چلے جانا چاہیے. 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ پھر پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دوران نماز ضرورت سے 1-2 قدم دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہونا درست ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 3 لوگ ہیں، 2 مرد اور 1 عورت، تو امام اور مقتدی ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اور مقتدی امام کے دائیں جانب اور عورت پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی. اچھا کیا لوگ امام کے آنے سے پہلے صفیں باندھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو جی کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصلی پہ آئے نہیں ہوتے تھے لیکن لوگ صفیں بنا لیتے تھے. اچھا کیا امام کے آنے سے پہلے تکبیر بھی کہی جا سکتی ہے؟ تو جی کہی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایسا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصلی پر آئے نہیں ہوتے تھے اور تکبیر کہہ دی جاتی تھی. پھر اسی طرح سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ستونوں کے درمیان صفیں باندھ کر کھڑا ہونا مکروہ ہے، یعنی ستون بیچ میں آ رہے ہیں تو پھر صفیں نہیں بنانی چاہیے، obviously ستون سے تھوڑا ہٹ کے بنانی چاہیے تاکہ صفیں پراپر بنے. پھر صف بندی کس طرح ہونی چاہیے؟ اگر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، یعنی ایک ہی ہال میں ہیں تو پھر کیا ترتیب ہوگی؟ پہلے مرد ہوں گے
پھر بچے، پھر عورتیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صف بندی کی ترتیب رکھی تھی. پہلے مرد ہو جائیں، پھر بچے ہو جائیں، پھر عورتیں. تو ایسا کرنے سے مرد اور عورت کے درمیان بچے آ جاتے ہیں، اور یہ بہتر رہتا ہے کہ پھر عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی باتیں سننے سے یا ان کی طرف دیکھنے سے بچ جاتی ہیں. اچھا جی، کیا فرض نماز پڑھنے والا نفلی نماز پڑھنے والے امام کی اقتدا کر سکتا ہے؟ تو جی کر سکتا ہے، یہ بات بھی ہم نے آپ کو واضح کی تھی. اچھا، اس کے علاوہ ایک آدمی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی وقت کی نماز کے لیے دوسرے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے. ایسی صورت میں اس شخص کی پہلی نماز فرض ہوگی اور دوسری نفل ہوگی. ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ امام اور مقتدی کی نیت جدا جدا ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر یہ کہ اگر اصل امام آ جائے یا افضل امام آ جائے تو امام کا قائم مقام پھر مقتدی بن جائے گا. میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دو لوگوں کے سہارے سے آئے تھے، اور ابو بکر صدیق جو امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے آتے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا اور امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو اگر اصل امام آ جائے یا افضل امام آ جائے تو امام کا قائم مقام پھر مقتدی بن جائے گا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بیٹھنے والا امام کھڑے ہونے والے مقتدیوں کو جماعت کرا سکتا ہے. پھر ایک بہت اہم بات کہ فرض نماز کی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ سنتیں پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس جگہ نماز نہ پڑھے، یعنی نفل یا پھر سنت، جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ وہ وہاں سے ہٹ نہ جائے. اسے ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی اپنے آثار کو بڑھانا ہے. جس جگہ آپ نے فرض پڑھے ہیں اب آپ دوسری جگہ پر سنتیں اور نوافل پڑھیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل قیامت کے دن زمین کے بہت سے حصے سے ہماری عبادت کے آثار اٹھائے. تو اپنے آثار کو بڑھانا چاہیے. اسی طرح سے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کیا اس بات سے عاجز ہو گئے ہیں کہ جہاں انہوں نے فرض پڑھی ہے اس سے ہٹ کر وہ سنتیں پڑھیں. یعنی کیوں نہیں کرتے لوگ ایسا؟ ان کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ ان کے نیکی کے عبادت کے آثار بڑھیں. تو الحمدللہ ہم نے اس پورے چیپٹر کا کنکلوژن بھی کیا اور کچھ مزید علم کو بھی اس میں شامل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر تکبیر اولیٰ سے سلام تک کے چیپٹر کو شروع کریں گے. میں امید کرتی ہوں کہ جتنا آج ہم نے پڑھا ہے وہ واضح ہوگا. تو نماز نبی کی کلاس کو آج ہم اتنا ہی رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.